358वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 26वां बाब पहली आयत से लेकर 27वें बाब की 36वीं आयत तक। और 11वें वर्ष में महीने के पहले दिन खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, चूंकि सूर ने यरूशलेम पर कहा है, आहा हा, वो कौमों का फाटक तोड़ दिया गया है, अब वो मेरी तरफ मुतवज्जे होगी, अब उसकी बर्बादी से मेरी मामूरी होगी। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ सूर, मैं तेरा मुखालिफ हूं और बहुत सी कौमों को तुझ पर चढ़ा लाऊंगा, जिस तरह समंदर अपनी मौजों को चढ़ाता है। और वो सूर की शहर पनाह को तोड़ डालेंगे और उसके बुर्जों को ढा देंगे, और मैं उसकी मिट्टी तक खुर्च फेंकूंगा और उसे साफ चट्टान बना दूंगा। वो समंदर में जाल फैलाने की जगह होगा, क्योंकि मैं ही ने फरमाया, खुदावंद खुदा फरमाता है, और वो कौमों के लिए गनीमत होगा। और उसकी बेटियां जो मैदान में हैं तलवार से कत्ल होंगी, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं शाह बाबल नबूकदरजर को, जो शहनशाह है, घोड़ों और रथों और सवारों और फौजों और बहुत से लोगों के अंबों के साथ शिमाल से सूर पर चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी बेटियों को मैदान में तलवार से कत्ल करेगा और तेरे इर्द गिर्द मोर्चा बंदी करेगा और तेरे मुकाबिल दमदमा बांधेगा और तेरी मुखालिफत में ढाल उठाएगा। वो अपनी मुंजबीक को तेरी शहर पनाह पर चलाएगा और अपने तिबरों से तेरे बुर्जों को ढा देगा। उसके घोड़ों की कसरत के सबब से इतनी गर्द उड़ेगी कि तुझे छुपा लेगी। जब वो तेरे फाटकों में घुस आएगा, जिस तरह रखना करके शहर में घुस जाते हैं, तो सवारों और गाड़ियों और रथों की गड़गड़ाहट की आवाज से तेरी शहर पनाह हिल जाएगी। वो अपने घोड़े के सुमों से तेरी सब सड़कों को रोंद डालेगा और तेरे लोगों को तलवार से कत्ल करेगा, और तेरी तवानाई के सतून जमीन पर गिर जाएंगे, और वो तेरी दौलत लूट लेंगे और तेरे माले तिजारत को गारत करेंगे और तेरी शहर पनाह तोड़ डालेंगे और तेरे रंग महलों को ढा देंगे और तेरे पत्थर और लकड़ी और तेरी मट्टी समंदर में डाल देंगे। और मैं तेरे गाने की आवाज बंद कर दूंगा और तेरे सितारों की सदा फिर सुनी ना जाएगी, और मैं तुझे साफ चट्टान बना दूंगा। तू जाल फैलाने की जगह होगा और फिर तामीर ना किया जाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद ने यह फरमाया है। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद खुदा सूर से यूं फरमाता है कि जब तुझ में कत्ल का काम जारी होगा और जख्मी कराहते होंगे, तो क्या बहरी मुमालिक तेरे गिरने के शोर से ना थर थर आएंगे? तब समंदर के उमरा अपने तख्तों पर से उतरेंगे और अपने जुब्बे उतार डालेंगे और अपने जरदोज पैरहन उतार फेंकेंगे। वो थरथराहट से मुलब्बस होकर खाक पर बैठेंगे। वो हर दम कांपेंगे और तेरे सबब से हैरत ज़दा होंगे, और वो तुझ पर नौहा करेंगे और कहेंगे, हाय, तू कैसा नाबूद हुआ, जो बहरी ममालिक से आबाद और मशहूर शहर था, जो समंदर में जोर आवर था, जिसके बाशिंदों से सब उसमें आमदरफ्त करने वाले खौफ खाते थे। अब बहरी ममालिक तेरे गिरने के दिन थरथराएंगे। हाँ, समंदर के सब बहरी ममालिक तेरे अंजाम से हिरासा होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं तुझे उन शहरों की मानद जो बेचिराग हैं वीरान कर दूंगा,
جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا، تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں، پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا، اور زمین کے اسفل میں اور ان اجاڑ مکانوں میں جو قدیم سے ہیں، ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا، تاکہ تو پھر آباد نہ ہو، پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا۔ میں تجھے جائے عبرت کروں گا اور تو نابود ہوگا۔ ہر چند تیری تلاش کی جائے تو کہیں ابد تک نہ ملے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 27واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، تو سور پر نوحہ شروع کر اور سور سے کہہ، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے سور، تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے، تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں، تیرے معماروں نے تیری خوشنمائی کو کامل کیا ہے، انہوں نے سنیر کے سروں سے تیرے جہازوں کے تختے بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے، بسن کے بلوط سے ڈانڈ بنائے، اور تیرے تختے جزائر کے تیم کے سنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے۔ تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے۔ تیرا شامیانہ جزائر الیسا کے کبودی اور ارغوانی رنگ کا تھا۔ سیدا اور ارود کے رہنے والے تیرے ملاح تھے، اور اے سور، تیرے دانشمند تجھ میں تیرے ناخدا تھے۔ جبل کے بزرگ اور دانشمند تجھ میں تھے کہ رخنہ بندی کریں۔ سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملاح تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں۔ فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے، وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونق بخشتے تھے۔ ارود کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے، اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے۔ انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا۔ ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی۔ وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور سیسا لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے۔ یاوان، توبل اور مسک تیرے تاجر تھے، وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے۔ اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں، جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی۔ اہل دوان تیرے تاجر تھے، بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے۔ وہ ہاتھی دانت اور آبنوس مبادلہ کے لیے تیرے پاس لاتے تھے۔ ارامی تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وہ گوہر شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکن دوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے، وہ منیت اور پنگ کا گیہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اہل دمشق تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی میں اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے۔ ودان اور یاوان اوزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے۔ ددان تیرا تاجر تھا جو سواری کے 4 جامے تیرے ہاتھ بیچتا تھا۔ عرب اور کدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے۔
وہ برے اور مینڈھے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ سبا اور رما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے۔ وہ ہر قسم کے نفیس مسالہ اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ حران اور کنا اور عدن اور سبا کے سوداگر اور اسور اور کلمد کے باشندے تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے۔ یہی تیرے سوداگر تھے جو لاجوردی کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے کسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے۔ ترسیس کے جہاز تیری تجارت کے کاروان تھے۔ تو معمور اور وسط بحر میں نہایت شان و شوکت رکھتا تھا۔ تیرے ملاح تجھے گہرے پانی میں لائے۔ مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بحر میں توڑا ہے۔ تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا، تیرے رخنہ بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں، اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے، تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ تیرے ناخداؤں کے چلانے کے شور سے تمام نواحی تھرا جائے گی، اور تمام ملاح اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے۔ وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے، اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹاٹ اوڑھیں گے۔ وہ تیرے لیے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جان گداز نوحہ کریں گے، اور نوحہ کرتے ہوئے تجھ پر مرثیہ خوانی کریں گے، اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا۔ جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا، تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھیں۔ تو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کثرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا، پر اب تو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے۔ تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر گئی۔ بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے، اور ان کے بادشاہ نہایت ترساں ہوں گے، اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ قوموں کے سوداگر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے۔ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔